بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب بكت عيني بكت عيني بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي. انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ توبہ، جس کا دوسرا نام البرا بھی ہے۔ انشاءاللہ آیت نمبر 85 سے شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہمارا جز پارہ 10 بھی ختم ہو جائے گا۔ بہت مبارک ہو آپ کو، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے، وما توفیقی الا باللہ۔ تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں آیت نمبر 85 اور 86 کی۔ ہمارا جز جو ہے 10 ہے، سورۃ التوبہ، آیت 85 86۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 85، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ و اور لا نا تو جیب کا، تو یعنی تم کو، آپ سسم کو، تو جب کا تعجب میں ڈالے کا، تو جب تعجب میں ڈالے کا آپ کو، تو جب کا تعجب میں ڈالیں آپ کو، اموالہم مال کی جمع، مال ان کے، و اولادہم و اور اولاد، ولد کی جمع اولادہم اور اولاد ان کی، انما بے شک، یریدو وہ چاہتا ہے، اللہ ان یہ کہ یعذبہم وہ عذاب دے، ہم انہیں، بیہا بھی ساتھ ان کے، فی الدنیا دنیا میں، وتزہقا و اور تزہقا نکلیں، وتزہقا اور نکلیں، انفسہم نفس کی جمع انفس، انفسو جانیں ہم ان کی، انفسہم جانیں ان کی، وہم وہ اس حال میں کہ ہم وہ کافرون کافر ہوں۔ رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ ہم اب آیت کی طرف آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں کہ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، کہ آپ سسم آپ کو ان کے مال اور اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگے، تعجب میں نہ ڈالیں، کیونکہ انما یرید اللہ، کیونکہ اللہ چاہتا ہے، اللہ نے ارادہ کیا ہے، ان یعذبہم بہا، کہ انہی مال و دولت کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے۔ کس طرح؟ فی دنیا دنیا میں، وَتَرْحَقَ أَنفُسَهُمْ وَهُمْ کافرون، اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہیں۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کتنے ہیلے بہانے، قسمیں، جھوٹ حسود، اور جو ہے جنگ پہ نہ جانا، کوئی کہنا نہ ماننا، اور نفاق دل میں کچھ، زبان پہ کچھ،
تو جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو کثرت مال اور اولاد دی ہے تو وہ آپ کو بالکل تعجب میں ڈالے. آپ سسم کو کہہ کے تمام سب کو لیے حکم ہوتا ہے نا, یہ تعجب میں نہ ڈالیں. دراصل یہ بھی ان کو سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑھوتری کر دی ہے, تاکہ وہ, کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتے تو جو اسی میں یہ گم رہے ہیں اپنی مال اور اولاد اور اس کو بڑھانے میں اپنے مالوں کو, اور یہ ان کی جانیں بھی اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہی رہیں, یہ بھی سزا ہے ان کے لیے. تو یہ پچھلی ایک اس طرح کی آیت پہلے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں, گزر چکی ہے, اور کافی تفصیل اس پہ ہم نے کر لی تھی. اب آیت نمبر 86 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. وَإِذَا اور جب انزلت اتاری جاتی ہے, جب اتاری جاتی ہے سورتن کوئی سورت, ان کے آمنو ایمان لاؤ باللہ اللہ پر, وجاہدو اور جاہدو جہاد کرو. یہ ساری صورت میں جہاد اور اس سے متعلق تھا نا, جنگ سے متعلق. مع ساتھ رسول ہی اس کے رسول کے استاذنہ کا اجازت مانگتے ہیں آپ سے, استاذنہ اجازت مانگتے ہیں کا آپ سے, اذن سے الف ذال نون, اولو تولی وسعت والے, منہم ان میں سے, وقالو اور قالو وہ کہتے ہیں, ذرنا چھوڑ دیجئے ہمیں, وہ کہتے ہیں چھوڑ دیجئے ہمیں, لیکن ہم ہو تک چھوڑ دیجئے ہمیں, نکن ہم ہو جائیں, مع القائدین مع ساتھ القائدین بیٹھنے والوں کے, نکن ہم ہو جائیں, مع ساتھ القائدین بیٹھ رہ جانے والے کے. کن کہتے ہیں ہونا, کن فیکن سنا ہے نا, کن ہونا ہم, نکن ہم ہو جائیں ساتھ بیٹھ رہ جانے والوں کو, جو کہ جنگ پہ نہیں گئے, جو پیچھے بیٹھے رہ گئے. تو اب رواں ترجمہ, جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوتی ہے کہ جہاد پہ چلو, کہ اللہ کی مانو اور کے رسول کے ساتھ جہاد کرو, تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مغدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں. تو اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ جب بھی کوئی صورت اتاری جاتی ہے, کیا صورت اتاری جاتی, ان آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہ, کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو. تو استاذنک اولو الطول منہم, تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ کیا کرتا ہے, آپ کے پاس آ کر اجازت مانگتا ہے, رخصت لے لیتا ہے. وقالو ذرنا اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں چھوڑ دیجئے, نکن مع القائدین تو ہمیں چھوڑ دیجئے, ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں چھوڑ دیجئے, جو پیچھے رہ جاتے. اب پیچھے کون بیٹھے رہ جاتے, خواتین, بچے, معذور, لنگڑے, لولے, وہ لوگ جن کے پاس سواری کے سامان نہ ہو, سواری نہ ہو, پیسے نہ ہو. اور یہاں تو اللہ تعالیٰ اولو طول کی بات کرتے ہیں, وسعت والے کی, کہ وسعت والے بھی ہیلے بہانے کر کے, جن کے پاس سواری بھی ہوتی تھی, تندرست بھی ہوتے تھے, معذور بھی نہیں ہوتے تھے, تو وہ نہیں جاتے تھے. یہ انہی منافقین کا ذکر ہے جو ہم آیتوں میں پڑھتے آئے ہیں پچھلی بھی, جنہوں نے ہیلے تراش کر پیچھے رہنا پسند کیا. مراد ہے صاحب حیثیت مالدار طبقہ. اولو الطول کون ہوتے ہیں, صاحب حیثیت مالدار طبقہ, یعنی اس طبقے کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا, کیونکہ ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ موجود تھا. جیسے کہ اب اگلی آیت آئے گی, اس میں ان کو خوالف کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. تو خالفتن کی جمع یعنی پیچھے رہنے والی عورتیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی تشبیہ دی, پیچھے رہنے والی عورتیں. یہ مرد جو ہے اس طرح کے تھے منافق. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت 87 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. ردو وہ راضی ہو گئے, بین کے یکونو وہ ہوں, دیکھیں کن, نکن اور کونو ہے نا, کونو بہت سارے لوگ ہوں, یکونو وہ ہوں, مع الخوالفی مع ساتھ الخوالفی پیچھے رہنے والیوں کے. تو یہ جو ہے خوالفی کا مطلب کیا ہے, اس سے تشبیہ دی اللہ تعالیٰ نے, خالفتن کی جمع یعنی پیچھے رہنے والی عورتیں.
ساتھ پیچھے رہنے والیوں کے، دیکھیں ترجمہ بھی یہ ساتھ پیچھے رہنے والیوں کے، وہ طبع و اور طبع مہر لگا دی، سیل کر دی، علی قلوبہم علی پر، قلوب قلب کی جمع، دل ہم ان کے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، پس ہم وہ، فہم پس وہ، لا نہیں، یفقہون وہ سمجھتے۔ اب آیت کی طرف آتے ہیں ہم۔ ردو بأن یکونوا مع الخوالف، کہ انہوں نے تو خانہ نشین عورتوں کے ساتھ دینے پر ریجھ گئے، ان کے ساتھ ان کی طرح بیٹھنے، ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کر لیا، ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا۔ تو آیت کی طرف آتے ہیں۔ ردو بأن یکونوا مع الخوالف، کہ انہوں نے تو خانہ نشین عورتوں کے ساتھ دینے پر ریجھ گئے، یعنی پیچھے رہنے والی عورتوں کی طرح پیچھے رہنا بیٹھنا پسند کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کو سیل کر دیا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ جب سیل لفافہ ہوتا ہے تو نہیں ہر کوئی نہیں کھول سکتا ہے نا، سیل ہوتا ہے، جس کے نام ہوتا ہے وہی کھلتا ہے، جو ہمارے پاس میل میں انویلپ سیل جو آتا ہے، فہم لا یفقہون، اور اس کی سائن بھی لی جاتی۔ اب وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے۔ دلوں پر مہر لگ جانا یہ مسلسل گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ کالا دھبا لگتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو کالا دھبا لگتے لگتے پورا دل جو ہے کالا ہو جاتا ہے اور اس پہ مہر لگ جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ دین کی بات سمجھ نہیں، فہم لا یفقہون، اس کے بعد انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جو قرآن میں ایک چھوٹی صورت ہے نا اماں کے پارے میں، بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں کو پہ تو ران کی بیماری ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو آپ اماں کے بارے میں جو صورتیں پڑھتے ہیں ان میں سے ایک صورت ہے بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں میں تو ران کی بیماری۔ اور پھر یہ جو نفاق کی بیماری جو ہوتی ہے، جو مہر لگ جاتی ہے، یہ پھر اللہ کے کلام سے ہی جو ہے، ظاہر اللہ کا کلام میں شفا ہے، اس سے ہی شفا ہوتی ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے 86 87 میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی برائی بیان ہو رہی ہے جو وسعت، طاقت اور قوت ہونے کے باوجود جہاد کے لیے نہیں نکلے، اور حکم ربانی سن کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے رک رہنے کی اجازت چاہتے ہیں، استاذنہ کا۔ ان کی بے حمیتی تو دیکھو کہ یہ عورتوں جیسے ہو گئے، لشکر چلے گئے، یہ نامرد زنانے عورتوں کے پیچھے، عورتوں کی طرح پیچھے رہ گئے، حالانکہ صاحب حیثیت بوقت جنگ بزدل، ڈرپوک اور گھروں میں گھسے رہنے والے، اور بوقت امن بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے والے، یہ بھونکنے والے کتوں اور گرجنے والے بادلوں کی طرح ڈھول کے پول۔ چنانچہ اور جگہ خود قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ خوف کے وقت ایسی آنکھیں پھیرنے لگتے ہیں جیسی کوئی مر رہا ہو، اور جہاں وہ موقع گزر گیا لگے چرب زبانی کرنے، لمبے چوڑے دعوے کرنے، باتیں بنانے۔ امن کے وقت تو مسلمانوں میں فساد پھیلانے لگتے ہیں، اور وہ بلند بانگ بہادری کے ڈھول پیٹتے ہیں کہ کچھ ٹھیک نہیں، لیکن لڑائی کے وقت عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن کر پردہ نشین بن جاتے ہیں، بل سراغ ڈھونڈ کر اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے ہیں۔ ایماندار تو صورت اترنے اور اللہ کے حکم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن بیمار دلوں والے منافق جہاں صورت اتری اور جہاد کا حکم سنا، آنکھیں بند کر لی، دیدے پھیر لیے، ان پر افسوس ہے اور ان کے لیے تباہی خیز مصیبت ہے۔ اگر یہ اطاعت گزار ہوتے تو ان کی زبان سے اچھی بات نکلتی، ان کے ارادے اچھے رہتے، یہ اللہ کی باتوں کی تصدیق کرتے تو یہی چیز ان کے حق میں بہتر تھی، لیکن ان کے دلوں پر تو ان کے بدعمالیوں سے مہر لگ چکی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمل اگر اچھے نہیں ہوتے، بدعمالیاں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں دلوں پر۔ اللہ تعالیٰ بچائے، بڑی اسکیری بات ہے۔ اب تو ان میں اس بات کی صلاحیت بھی نہیں رہی کہ اپنے نفع نقصان کو سمجھ ہی لیں۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو وہ نہیں سمجھتے کیونکہ ان کے دلوں کو بدعمالیوں کی وجہ سے مہر لگتے، کوئی ان کو ماننا نہیں تھا، کوئی حکم بھی۔ اور نمبر 88 انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ لیکن ہم کو اردو میں بھی لیکن دیکھیے آ گیا، الرسول رسول، والذین اور الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، مع ساتھ اس کے، ساتھ اس کے، جاہدو انہوں نے جہاد کیا، بھی اموالہم بھی ساتھ اموال، مال کی جمع، اموال مالوں، ہم اپنے،
بھی اموالہم ساتھ مالوں کے، و انفسہم و اور انفس نفس کی جمع، اور اپنی جانوں کے، و اولائکا و اور اولائکا یہی لوگ ہیں، لہم جن کے لیے الخیرات بھلائیاں ہیں، و اولائکا و اور اولائکا یہی لوگ ہم وہ المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو اب ہم رننگ ٹرانسلیشن، برخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے، اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ اب ان کی بات ہوئی تھی نا کہ ان کے دلوں پہ منافقوں کے اور کافر کے اللہ نے جو ہے تھپا لگا دیا، مہر لگا دی۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں، مومن لوگوں کی۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ کے ایمان والے، انہوں نے کیا کیا؟ جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ واولئک، تو اب ان کے لیے کیا ہے، کیا خوشخبری ہے؟ واولئک لہم الخیرات، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں، ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، تو بھلائیوں میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ تمام جو ہے دنیا کی بھی بھلائی آ جاتی ہے، آخرت کی بھی بھلائی آتی ہے، جنت بھی آ جاتی ہے، اللہ کی رضا بھی آ جاتی ہے، تو ان کے لیے بھلائیاں ہیں، اور یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ مفلح جو ہے فا لام ہا فلاح سے ہے، فلاح بھی اسی سے، کسان وہ بھی محنت کرتا ہے نا، کسان بھی محنت کرتا ہے، بیج بوتا ہے، پھر کھاد ڈالتا ہے، پھر ہل چلاتا ہے، پانی پتہ نہیں اگر ٹیوب ویل نہ ہو تو کہاں کہاں سے کھینچ کے لاتا ہے، نہروں سے، جگہوں سے، اور اب تو ٹیوب ویلز ہیں، پھر وہ کہیں جا کے جڑ، پھر تنا، پھر برانچز، پھر کسی طرح درخت کتنی محنت کے بعد پھر اس پہ پھل پھول اگتے ہیں، اس پر اوپر سے بھی وہ پانی ڈالتا رہتا ہے۔ تو یہی مشقت کسانوں کی طرح آپ سب نے اور ان کے ساتھ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنے نفسوں سے۔ تو یہی نہیں، واولئک لہم الخیرات، تو انہی کے لیے بھلائیاں ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور کیا ہے؟ وردوان اللہ اکبر، پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا تھا، مجھے تو یہی ہر وقت یہی آیت میرے ذہن میں آتی ہے، میرے دماغ میں آتی رہتی، زبان پہ آتی ہے، وردوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا تو سب سے بڑھ کر ہے، اور ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جنت میں جانے کے بعد اتنے خوش ہوں گے جنت میں جانے والے، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم لوگ راضی ہو، میں تمہیں کچھ اور دوں؟ تو وہ کہیں گے، اللہ، ان کو حیرانی ہوگی کہ اب تو ہم جنت میں آ گئے اور دوزخ سے بچ گئے، اور اتنی جنت کی بھری ہوئی نعمتوں میں ہر چیز ہے، خواہش کرو چیزیں سامنے آ جاتی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، میں اب تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ ورضوان اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ہم سے راضی ہو جائے اور رضوان الاکبر مل جائے، فوز العظیم ہے، وہی بڑی کامیابی ہے۔ وہی میں تو یہاں پہ یہی کہا کہ وہ اولئک ھم المفلحون، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جنہوں نے اتنی مشقت اور محنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین اسلام کے لیے، حکم بھی احکام بھی مانے، اور جہاد پہ بھی چلے جاتے تھے جب بھی حکم آتا تھا۔ پھر 89 کو دیکھ لیتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ 89 سورۃ التوبہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ہاں، اعدہ تیار کیا، عدد سے، عین دال دال، عدد کیا ہوتا ہے؟ گنتی کرنا نا، نمبر، عدد۔ اعدہ تیار کیا، اللہ نے، لہم ان کے لیے، جناتن باغات کو، تجری بہتی ہیں، من تحتیا، من سے، تحتی نیچے، ہا ان کے، من تحتیا ان کے نیچے سے۔ یہ ہا الف فتح، ہا الف زبر ہا ہے، یہ کیا بتا رہا ہے؟ کون سا صیغہ ہے؟ مؤنث ہے، مذکر ہے؟ مونس مؤنث ہے۔ اچھا، کیوں مؤنث آیا یہاں پہ؟ کس کے لیے آیا ہاں یہ؟ ہے، جنت کے لیے۔ جی ہاں، جنت کے لیے آیا جی تھا۔ جنت کی آیت ہے، جی جی۔ تا ہے نا، جناتین، جی جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ۔ الانہارو نہریں، النہر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، النہر، انہار نہریں، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں،
خا لام دال، ٹھیک ہے، اور خالد ہم نام بھی رکھتے ہیں، فیہا ان میں، ذالکا یہی ہے، الفوز کامیابی، العظیم بہت بڑی۔ چلیں ہم اب پڑھتے ہیں اس کا رواں ترجمہ۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ بار بار کامیابی کا ذکر ہے، ذالک الفوز العظیم، ہے نا، اور اس پہ اللہ کی رضا بھی فوز العظیم ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کامیابی عطا فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پیچھے اللہ نے فرمایا نا کہ یہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، ان کے ساتھ بھی جتنے لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے مال اور جان خرچ کی اور جہاد کیا اور جو ہر حکم مانا، تو ان کے لیے اب کیا ہے، اعد اللہ لہم جنات، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں، ایسے باغات تیار کی ہیں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور یہ نہریں ایسی ہوں گی کہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہوں گی انشاءاللہ العزیز، جہاں چاہے رائٹ لیفٹ اوپر نیچے جہاں چاہے اس کو انگلی کے اشاروں سے ہمارے چلیں گی انشاءاللہ۔ ایسے یہ جنتی ہوں گی اور ایسے یہ نہریں ان کے قابو میں ہوں گی، قبضے میں ہوں گی، وہ قدرت رکھتے ہوں گے اس کو چلانے کی۔ اور من تحت الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، جنت کا مل جانا۔ اور یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں، اگر یہاں جان مال لگا دیا تو وہاں اتنے بڑے بڑے اجر ہیں ان مومنوں کے لیے جنہوں نے یہاں پر اپنا جان مال سب لگا دیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان منافقین کے برعکس اہل ایمان کا رویہ یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں انہیں اپنی جانوں کی پرواہ ہے نہ مالوں کی، ان کے نزدیک اللہ کا حکم سب پر بالا تر ہے، انہی کے لیے خیرات ہے، یعنی آخرت کی بھلائیاں۔ خیرات سے کیا مطلب لیا یہاں پہ، آخرت کی بھلائیاں اور جنت کی نعمتیں، اور بعض کے نزدیک دنیا اور دنیا کے منافع، اور یہی لوگ فلاح اور فوز عظیم کے حامل ہیں۔ تو کیا بھلائیاں ملے گی، کیا بڑی کامیابی ملے گی، کیا خیرات ہے، آخرت کی بھی بھلائیاں، جنت کی بھی نعمتیں، اور دنیا کے فائدے بھی ملیں گے، دنیا میں بھی وہ فائدہ اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ دے گا۔ ذرا اجر تو ہے نا دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ تو، اور اللہ تعالیٰ تو کتنا بڑھا کے دے دے۔ تو اسی جنت کے متعلق یہ جو اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اس جنت کے بارے میں معراج ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا آپ سب سے، ہمارے لیے آپ سب کی امت کے لیے کیا پیغام بھیجا تھا، کون بتائے گا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے کے لیے بولے تھے۔ جنت کی وہ زمین بنجر ہے، وہ والی بات۔ جی 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 بالکل جی صحیح جی بولیں آپ، بالکل صحیح بول، جی 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 بالکل جی، انہوں صحیح۔ نے کہا تھا جنت کی زمین بنجر ہے، تو آپ اپنی امت کو یہ بولیے کہ اگر اس کو ہرا بھرا کرنا چاہتے ہیں آپ تو یہ پڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ جی جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ تبارک اللہ، آپ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سب کے علم میں اضافہ کرے۔ جی ہاں بالکل صحیح، انہوں نے فرمایا کہ آپ سب کو جب معراج ہوئی تو تمام پیغمبروں سے، مطلب جتنے بھی پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہی بات جو یہ کہہ رہی ہے کہ اپنی امت سے کہیے گا کہ جنت کی زمین جو ہے بنجر ہے، اور اس میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ کو ایک بار پڑھیں گے تو ایک درخت لگے گا، تو کیوں نہ ہم اس کو زرخیز بنائیں۔ اور یہ کہ گوسپ ہے، سلینڈر ہے، غیبتیں ہیں اور لغو باتیں، اس میں لغو باتیں بھی ہم بہت کرتے ہیں، ایک فون کو اتنا لمبا کریں گے ٹھیک ہے ضروری بات کریں، بالکل فون کریں، ایک دوسرے کے حال معلوم کریں، لیکن بعض دفعہ بہت فون پہ بھی وقت ضائع ہوتا ہے، لغو باتیں ادھر ادھر کی، تو وہ جنت میں لغو باتیں بھی نہیں ہوں گی۔ تو کیوں نہ ہم دنیا میں بھی ایسے بن جائیں، اور ہمارے لیے ہم درخت پیدا، مطلب وہاں پہ ایک تسبیح کے عوض ہمیں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام پیغام بھیج رہے ہیں کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے تو ایک درخت لگ جائے گا۔ تو انشاءاللہ مجھے معلوم ہے سب بہنیں اذکار کرتی ہیں، تو انشاءاللہ اب ہمیں اور جو ہے ہم آج چوکنے ہو گئے کہ نہیں ہمیں اذکار کرنا ہے اور جو ہے لغو باتیں نہیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں 88 89 انشاءاللہ کہ منافق کی آخرت خراب، منافقوں کی مذمت اور ان کی اخروی خستہ حالت بیان فرما کر اب مومنوں کی مدد اور ان کی اخروی راحت بیان ہو رہی ہے۔ یہ جہاد کے لیے کمر بند رہتے ہیں، یہ جان و مال رائے حق میں فدا کرتے رہتے ہیں۔ میری بہنوں آپ لوگوں نے بھی ہمیشہ گھر دیا اپنا، جب آپ لوگوں نے جب سے درس میں آئی ہیں تو آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنا گھر دیا ہے اور ہمیشہ گھروں میں درس ہوتے رہے ہیں۔
اب بھی آپ چاہیں تو ہم گھر میں بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور وہی میں بھی آپ کو مثال دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے، ہم تو اس وقت جنگ تو نہیں ہو رہی نا، تو آپ لوگوں نے اپنے اپنے گھر دیے ماشاءاللہ، اور جو بھی کر سکتی تھی جب بھی کوئی صورت ختم ہوئی تو تھوڑا سا ریفریشمنٹ وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ سب بہنوں جو حاضر ہوئی جنہوں نے گھر دیے سب کو بہترین اجر دے، ہم سب برابر کے اس اجر میں شامل ہیں. تو یہ مومن جو ہے جان اور مال راہ حق میں فدا کرتے رہتے ہیں، انہی کے حصے میں بھلائیاں اور خوبیاں ہیں، یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں، انہی کے لیے جنت الفردوس ہے اور انہی کے لیے بلند درجے ہیں، یہی مقصد حاصل کرنے والے، یہی کامیابی کو پہنچ جانے والے لوگ ہیں. ذالک الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی میں سے بنا دے. تو ہم جو ہے دعائیں کر لیتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جنتیں ہیں، تو ہم بھی اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، قرآن کو کھول کے بیٹھے ہوئے، فرشتوں کی محفل ہیں، چلیں ہم بھی کچھ دعائیں کر لیتے ہیں جنت الفردوس کے لیے اور رحمت کے لیے. اللہم انی اسألک الجنت، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا طالب ہوں، واعوذ بک من النار، اور جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو اگر اسکرین پہ آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ. جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے. آمین بولتی جا رہی ہے نا آپ لوگ. اور مجھے پتا ہے اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ. آمین. اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ تو ہی اس کا مالک ہے. اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 90 کی طرف انشاءاللہ. 90 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. وجا اور آئے المعذرون عذر کرنے والے، من الاعرابی بدیوں دیہاتیوں میں سے، اور جو ہے عرب جو ہے عین رابا عرب سے ہے، وہ عرب جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے قوم سے ہو اور جو عربی بولتا ہو، ٹھیک ہے. تو یہ بدو جو تھے دیہاتی تھے ان کی بات ہو رہی. لیو دنا لی کے یو دنا اجازت دی جائے. استاذن کا دیکھا آپ نے، یو زنا دیکھا، اذن دیکھا، ٹھیک ہے. یہ سب الف دال نون ہے اس کا روٹ ورڈ، ٹھیک ہے. جن کے پاس پارے ہیں وہ پڑھ کے آئی ہوں گی، نہیں تو جا کے ضرور ورڈ ٹو ورڈ دیکھیے گا، کیونکہ اس سے بہت ورڈ نکال سکتی ہے. آپ ڈکشنری بھی خرید لیں. لہم انہیں، وقعدہ و اور قعدہ بیٹھ گئے. مقد کہتے ہیں نا، مقد مصدر ہے، مقد بیٹھنے کی جگہ. الذین وہ جنہوں نے، کذبوا جھوٹ بولا، اللہ اللہ سے، ورسولہ و اور رسولہ اس کے رسول، ورسولہ اور رسول ہو اس کے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، سیصیبو ان قریب پہنچے گا. اس کا روٹ ورڈ، اچھا سیصیبو کا روٹ ورڈ کیا ہو سکتا ہے بتائیں؟ کیا اس کے اندر ہے؟ دیکھیں غور سے. سعدیابا نہیں، سین. اور کوئی ٹرائی کرے گا؟ یہ حروف علت ہے، سواد واو با. سواد واو با، ٹھیک ہے. س جو آئے گا نا، سیقولوا صفا، ان قریب یہ لوگ کہیں گے کہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی اپنا قبلہ چھوڑ کے دوسرے قبلے کی طرف منہ کر لیا، یاد ہے؟ تو سین جو ہے نا موسٹلی ناٹ موسٹلی ان قریب کے لیے آتا ہے. سیصیبو، ٹھیک ہے. تو اصل میں ورڈ ہے سیبو، ٹھیک ہے. اور یا پہ جو دمہ یوسیبو، چلو سین کو ہٹا دے تو یوسیبو کون سا فعل ہے؟ یوسیبو فعل مضارع. جی فعل مضارع. اتنی نا الف تا یا نون نا، تو یہ یا آ گیا. ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ سب لوگ متفق ہے میری بات سے؟ جی جی جی. تو سا کو مت دیکھے وہ ان قریب ہے، یو جو ہے یا کو مت دیکھے وہ فعل مضارع بنا رہا ہے. اصل ورڈ ہے سیبو، ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں علت ہے سواد وابا. سیصیبو ان قریب پہنچے گا، الذین انہیں جنہوں نے، کفروا کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب عذاب، علیم دردناک. ماشاءاللہ کوشش کرتی ہیں غلط بولیں، ایسے ہی سیکھتے ہیں نا، غلطیوں سے بہت سیکھتا ہے انسان ایک دوسرے کی نا. چلیں اب رواں ترجمہ انشاءاللہ، رننگ ٹرانسلیشن. آیا 90. بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے. اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا، اور بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے، ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. ٹھیک ہے.
تو ہم اب جو ہے آیت کی طرف آتے ہیں. اچھا اب یہاں جو ہے یہ بتایا گیا کہ وجاء المعذرون من الاعرابی، تو جو بدوی لوگ تھے، جو دیہاتی لوگ تھے، جو گاؤں کے لوگ تھے، بادیاں نشینوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے، وہ بھی آ گئے. کیوں حاضر ہوئے؟ لیو زنا لہم، کہ انہیں رخصت دی جائے، انہیں اجازت دی جائے، تاکہ وقعد الذین کذبوا ورسولہ، اور وہ بیٹھ جائیں جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھی. جھوٹا کلمہ پڑا تھا نا، سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم. تو اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کے رہے گی، انہیں دردناک عذاب پہنچ کے رہے گا. ٹھیک ہے. ان معذرین کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے. بعض کے نزدیک یہ شہر سے دور رہنے والے وہ اعرابی ہیں، وہ دیہاتی ہیں، وہ بدوی ہیں. اعرابی عرب سے انرابا، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہوں اور جو عربی بولتے ہیں وہ اعرابی ہے جنہوں نے جھوٹے عذر پیش کر کے اجازت حاصل کی. اب نمبر 2 دوسری قسم ان میں وہ تھی جنہوں نے آ کر عذر پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھے، بیٹھے رہ گئے، آئے نہیں کہ آپ سے ہم کیوں نہیں آئے. اس طرح گویا آیت میں منافقین کے 2 گروہوں کا تذکرہ ہے اور عذاب علیم کی وعید میں دونوں شامل ہیں. منہم عذاب علیم. ٹھیک ہے. اور منہم سے جھوٹے عذر پیش کرنے والے اور بیٹھ رہنے والے دونوں مراد ہوں گے. اور دوسرے مفسرین نے معذورون سے مراد ایسے بادیہ نشین دیہاتی مسلمان لیے جنہوں نے معقول عذر پیش کر کے اجازت لی تھی. وہاں پہ کچھ مسلمان بھی تھے جن کی جو سچا عذر تھا. اور معذورون ان کے نزدیک اصل میں معتذرون ہے، تاکہ تا کو زال میں مدغم کر دیا گیا، اور معتذر کے معنی ہے واقعی عذر رکھنے والا. اس اعتبار سے اب آگے جو ہے منافقین کا تذکرہ آیت میں 2 گروہوں کا ذکر ہے. پہلے جملے میں ان مسلمانوں کا جن کے پاس واقعی عذر تھے، اور دوسرے منافقین جو بغیر عذر پیش کیے بیٹھے رہے. اور آیت کے آخری حصے میں جو وعید ہے اسی دوسرے گروہ کے لیے ہے. کون سے دوسرے گروہ کے لیے؟ جنہوں نے جھوٹے عذر بہانے پیش کر کے بیٹھے رہ گئے. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب پہنچے گا انہیں جنہوں نے کفر کیا. کیا پہنچے گا؟ دردناک عذاب، جو ان میں سے بیٹھے رہ گئے. تو یہاں پہ یہ بیان ان لوگوں کا ہے جو حقیقتاً کسی شرعی عذر کے باعث جہاد میں شامل نہ ہو سکتے تھے. مدینہ کے ارد گرد کے یہ لوگ آ کر اپنی کمزوری، ضعیفی اور بے طاقتی بیان کر کے اللہ کے رسول سے اجازت لیتے ہیں کہ اگر حضور انہیں واقعی معذور سمجھے تو اجازت دے دیں. یہ بنو غفار کے قبیلے کے لوگ تھے. ابن عباس کی قرآت میں وجاء المعذرون یعنی اہل عذر لوگ، یعنی معنی مطلب زیادہ ظاہر ہے کیونکہ اسی جملے کے بعد ان لوگوں کا بیان ہو جو جھوٹے تھے. یہ نہ آئے، نہ اپنا رک جانے کا سبب پیش کیا، نہ حضور سے رک رہنے کی اجازت چاہی. بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ عذر پیش کرنے والے بھی دراصل عذر والے نہ تھے، اسی لیے ان کے عذر مقبول نہ ہوئے. اور وجہ یہ ہے کہ عذاب کا حکم بھی ان کے لیے ہوگا جو بیٹھے رہ گئے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جنگ تبوک تو نفیر عام تھی نا، سب کو جانا تھا. کیونکہ کچھ ریچولز ایسے ہوتے ہیں ہمارے دین میں کہ وہ فرض عین نہیں ہوتے. جنگ جو ہے، جنگ پہ جانا فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہوتی ہے کہ امت میں سے کچھ لوگ کر لیں تو وہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے. جیسے اعتکاف میں کچھ لوگ محلے کے بیٹھ جائیں تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح لیکن جنگ یہ جو تبوک تھی اس میں یہ نفیر عام تھا، اس میں سب کو جانے کا حکم تھا، تو یہ لوگ نہیں گئے تھے، اس لیے ان پہ عذاب. اب 91 ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. لیسا نہیں، اللہ پر، الضعفاء ضعیف. آج وہ کامیاب ہے جو پارا لے کے بیٹھا ہے یا قرآن کم از کم لے کے بیٹھا. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نہیں کہ ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہے، وہ سیکس بتا دیتا ہے ماں کے رحم میں کون ہے، بیٹا یا بیٹی ہے. ابھی فی الحال کسی کا مجھے پتا چلا ان کو سارا وقت ڈاکٹرز کہتے رہے کہ جو ہے جو بیٹی ہوگی، تو انہوں نے پنک اور پتہ نہیں خوشی میں ان کو بیٹی نہیں تھی تو پتہ نہیں ساری بیٹی کے وہ پیدا ہوا بیٹا. تو ٹیکنالوجی فیل بھی ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ کی قدرت ہے نا سب. ٹیکنالوجی بھی اللہ نے ہمیں دی. لیسا نہیں، علی الضعفاء ضعیفوں پر، علی المرضى
مریضوں پر، و اور لا نا الذین ان پر جو لا یجدونا نہیں وہ پاتے، وجدہ سے واو جیم دال، وجدہ پانا، ٹھیک ہے، ماں دیکھیں نا یہ واو آ گیا اس میں علت، ماں وہ چیز جو ینفقونا وہ خرچ کرتے ہیں، نفق سے نون فاقاف، اور منافق بھی نون فاقاف نفق سے، حرجن کوئی حرج، اذا جب نسہو وہ خیر خواہی کریں، للہ دیکھیں نصیحت کس لیے ہوتی ہے، نصیحت بھی خیر خواہی ہوتی نا، للہ واسطے اللہ کے، و رسول ہی اور اس کے رسول کے، ماں نہیں ہے، ماں کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ نہیں ہے، علی المحسنین احسان کرنے والوں پر، من سبیل اللہ من سبیل کوئی مواخذہ، واللہ اور اللہ، واللہ اور اللہ، اور آگے کیا آگے دیکھیں، واللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں، ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ اب اس آیت میں جو ہے لیسا علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرجن، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعیفوں پر اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ وہ کیا کریں کہ اذا نصحوا للہ و رسولہ ما علی المحسنین من سبیل، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں، ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو واقعی معذور تھے اور ان کا عذر بھی واضح تھا، مثلا نمبر 1 ضعیف اور ناتواں یعنی برے قسم کے لوگ، اور نابینا اور لنگڑے وغیرہ معذورین بھی اسی ذیل میں آ جاتے ہیں، اور بعض نے انہیں بیماروں میں شامل کیا، نمبر 2 بیمار، نمبر 3 جن کے پاس جہاد کے اخراجات نہیں تھے، لا یجدون ما ينفقون وہ نہیں پاتے تھے وہ چیز جو وہ خرچ کریں، تو اس میں وہ بھی آ جاتے ہیں جن کے پاس جہاد کے اخراجات نہیں تھے، سواری نہیں تھی، اونٹ نہیں تھا، گھوڑا نہیں تھا، اور بیت المال بھی ان کے اخراجات کا معتمل نہیں تھا، اللہ اور اس کے رسول خیر خواہی سے تو آپ وسلم نے بھی کچھ لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول خیر خواہی سے مراد جہاد کی ان کے دلوں میں تڑپ، مجاہدین سے محبت رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے عداوت رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کوئی ان پہ حرج نہیں ہے، ان پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور حتی الامکان اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں، اگر جہاد میں شرکت کرنے سے معذور ہوں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اس 91 میں عدم جہاد کی شرعی عذر، اس آیت میں ان شرعی عذروں کا بیان ہو رہا ہے جن کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص جہاد میں نہ جائے تو اس پر شرعی حرج نہیں، پس ان تینوں میں سے ایک قسم تو وہ ہے جو لازم ہوتی ہے، کسی حالت میں انسان سے الگ نہیں ہوتی، جیسے پیدائشی کمزوری ہو وہ نہیں جا سکتا جہاد پہ، اندھا پن، لنگڑا پن، لولا لنگڑا یا پاہج، بیمار یا بالکل ہی ناطاقت ہو تو وہ کیسے جائے گا جہاد پہ، تو اس کو کوئی مواخذہ نہیں۔ دوسری قسم کے وہ عذر ہوتے ہیں، معذورین کی بات ہو رہی نا، جو کبھی ہیں اور کبھی نہیں، اتفاقیہ اسباب ہیں، مثلا کوئی بیمار ہو گیا یا بالکل فقیر ہو گیا ہے، سامان سفر اور سامان جہاد مہیا نہیں کر سکتا وغیرہ، بس یہ لوگ شرکت جہاد نہ کر سکے تو ان پر شرعاً کوئی مواخذہ، گناہ یا عار نہیں، لیکن انہیں اپنے دل میں صلاحیت اور خلوص رکھنا چاہیے، مسلمانوں کے اللہ کے دین کے خیرخواہ بنے رہیں، اوروں کو جہاد پر آمادہ کریں، بیٹھے بیٹھے جو خدمت مجاہدین کی انجام دے سکتے ہوں دیتے رہیں، ایسے نیکاروں پر کوئی وجہ الزام نہیں، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان آیت کی روشنی میں آپ لوگوں نے ماشاءاللہ گھر دیا تھا، اور ابھی بھی بہت سی بہنیں چاہ رہی ہیں، اور یہ کہ فون کر دینا، آگے فارورڈ کرنا ریکارڈنگ، لوگوں کو دعوت دینا کہ یہ اللہ کی طرف آؤ، اس حلقے میں آؤ۔ حواریوں نے عیسیٰ نبی اللہ سے پوچھا، عیسیٰ علیہ السلام سے، کہ ہمیں بتائیے اللہ کا خیرخواہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ
کے حق کو لوگوں کے حق پر مقدم رکھے، اور جب ایک کام دین کا اور ایک دنیا کا آ جائے تو دینی کام کی اہمیت کو پورا لحاظ رکھے، پھر فارغ ہو کر دنیاوی کام کو انجام دے۔ دیکھیں میں پھر سے کہتی ہوں، حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اللہ کا خیر خواہ کون ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ حواری وہ تھے نا جو عیسیٰ علیہ السلام کے وفادار تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ اللہ کے حق کو لوگوں کے حق سے مقدم رکھو، یعنی کہ پہلے اللہ کے حق کو امپورٹنس دو، پھر دنیا لوگوں کے حق دو۔ تو اگر دین کا ایک کام آ گیا، دنیا کا بھی، دونوں کام ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے، دین کا کام بھی ہے، دنیا کا بھی کام ہے، تو اہمیت ہم کس کو دیں گے؟ دین کے کام کو، اور جب دین کے کام سے فارغ ہو جائیں گے تو دنیاوی کام کو انجام دیں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا۔ عظمیٰ بہن، کوئی بہن بھول گئی ہے پلیز آپ میوٹ کر دیں کسی بہن کو۔ ایک مرتبہ قحط سالی کے موقع پر لوگوں نے نماز استسقاء کے لیے میدان میں نکلے۔ نماز استسقاء کیا ہوتی ہے؟ جب ایکلپس آتا ہے، نماز استسقاء کیا ہوتی ہے؟ ایکلپس کے ٹائم وہ قحط سالی ہو جاتی ہے، بارش کے لیے دعا کرنے کے ہاں لیے۔ جی، جب قحط سالی، جب فیمان آئے، ڈراپس آئے، غلہ نہ ہو، جی ہاں۔ ان میں حضرت بلال بن سعد بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا اے حاضرین، کیا تم یہ مانتے ہو کہ تم سب اللہ کے گناہ گار بندے ہو؟ واقعی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہ گار نہیں ہوں، ہم سب گناہ گار ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، وی آر ہیومن، وی آر لائکلی ٹو ڈو ایررز۔ سب نے اقرار کیا، پھر آپ نے دعا شروع کی کہ پروردگار، ہم نے تیرے کلام میں سنا پڑھا ہے کہ نیک بندوں پر کوئی مشکل نہیں، ہم اپنی برائیوں کا اقرار کرتے ہیں، بس تو یہ آپ سے ہم دعا فرما رہے ہیں، بس تو ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم فرما، ہم پر اپنی رحمت سے بارشیں برسا۔ اچھا، بارش کی دعا آتی ہے؟ جب بارش ہوتی ہے تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ بارش کے وقت کیا دعا مانگتے ہیں؟ ایمان آپ کو آتی ہے؟ ایمان آپ شاید لائن پہ ہیں۔ اللہم سیبا نافعا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اے اللہ نفع مند بارش برسائیے، کیونکہ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، کیونکہ بارش اگر بہت زیادہ ہو جائے تو نقصان بھی دے جاتی ہے نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ جب بارش ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ بارش ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کو بارش میں بھگا لیتے تھے آنٹی، کہ بارش کا پانی وہ ہوتا ہے، اور اگر جیسے طوفانی اگر بس اس طرح کی رہتی تھی تو اللہ سے پناہ مانگتے تھے کہ کیونکہ دوسری قوموں پر بھی ایسے ٹائم پہ جیسے طوفان وغیرہ عذاب بن کے آیا تھا۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ جی جی بولیں کنٹینیو کریں۔ اور رات نفل بھی ادا کرتے تھے۔ جزاک اللہ، یہی میں سننا چاہ رہی تھی جب بھی میں گئی تھی، بولے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو بہت اچھا انہوں نے کہا کہ بارش میں بھیگتے تھے تاکہ وہ، کیونکہ یہ بارش جو ہے نا برکت والی ہوتی ہے اور بیماریوں سے شفا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بھی اتر جایا کریں نیچے نا بچوں کو لے کے۔ پھر اس کے بعد جو سنت دکھائے ان کو، پھر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، یہی بات کہ کہیں یہ بارش جو ہے عذاب کی شکل نہ ہو جائے، کیونکہ قوموں کا ہم دیکھتے ہیں عذاب، کہ انہوں نے سمجھا کہ باران رحمت برس رہی ہے اور وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب بن گئی تھی۔ جزاک اللہ خیر۔ اوکے، تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ کے ساتھ ہی سب نے بھی ہاتھ اٹھائے، رحمت الہی جوش میں آئی اور اسی وقت جھوم جھوم کر بدلیاں برسنے لگی۔ اب ایک حدیث مبارکہ دیکھیں اسکرین پر، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور کا منشی تھا۔ سورہ برات، یعنی یہ جو سورت ہم پڑھے نا توبہ، سورہ برات جب اتر رہی تھی میں اسے بھی لکھ رہا تھا، میرے کان میں قلم اڑا ہوا تھا۔ یہ کیا مطلب؟ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میرے کان میں لکھ رہا تھا تو میرے کان میں قلم اڑا ہوا تھا۔ کیا مطلب میرے کان میں قلم اڑا ہوا تھا؟ کان پہ قلم رکھا ایسے ہوا تھا، وہ منشی جو لوگ کان کے پہ پیچھے رکھ لیتے ہیں نا، منشی جی، وغیرہ جو کان پہ جزاک اللہ خیر۔ یعنی آپ دیکھیں 1400 سال پہلے بھی انسان کی فطرت یہی تھی۔ آج کل میں نہیں دیکھتی ہوں، لیکن میرے والد کو اللہ جنت نصیب کرے، وہ ضرور مجھے یاد آ گئے میرے والد ابھی اس وقت، کان کے پیچھے ان کے جو ہے نا وہ جو پینسل یا جو بھی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور بہت اچھی لکھائی، ان کی رائٹنگ بہت اچھی تھی۔ تو میرے چچا سے میری ملاقات ہوئی، حج میں آئے ہوئے تھے وہ، میں سعودی عرب میں رہتی تھی، بہت شوق تھا کہ ملوں، بالکل میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ میرے والد کے ہم شکل، میری والد جیسی رائٹنگ، میرے والد سے کافی چھوٹے ہیں، ابھی بھی زندہ ہے ماشاء اللہ، اور جو ہے بالکل میرے والد جیسی رائٹنگ اور ان کا شباہت بھی تھی۔ تو پھر میرے کان میں قلم اڑا ہوا تھا، مجھے پڑھ کے بہت اچھا لگا کہ دیکھیں انسان کے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک فطرتیں، ضرورتیں، سب انسان ہے نا، ایک ہی جیسی فطرت ہے۔ جہاد کی آیت، تو میرے کان میں قلم اڑا ہوا تھا
جہاد کی آیتیں اتر رہی تھی, حضور منتظر تھے صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے پتا ہے آپ لوگ پڑھ رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ 10 نیکیاں ملیں گی. منتظر تھے کہ دیکھیں کیا حکم نازل ہوتا ہے. اتنے میں ایک نابینا صحابی آئے اور کہنے لگے حضور میں جہاد کے احکام اس اندھے پے میں کیسے بجا لا سکتا ہوں. اسی وقت یہ آیت ہوتی, پھر ان کا ذکر ہوتا ہے جو جہاد کے لیے تڑپتے ہیں مگر قدرتی اسباب سے مجبور ہو کر بادل ناخواستہ رک جاتے ہیں. جہاد کا حکم ہوا, حضور کا اعلان ہوا, مجاہدین کا لشکر جمع ہونا شروع ہوا تو ایک جماعت آئی جن میں عبداللہ بن مغفل بن مقرن مزنی وغیرہ تھے. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں, آپ ہماری سواریوں کا انتظام کر دیں تاکہ ہم بھی راہ حق میں جہاد کرنے کا اور آپ کی ہم رکابی کا شرف حاصل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے پاس تو ایک بھی سواری نہیں. یہ نا امید ہو کر روتے پیٹتے غمزدہ اور رنجیدہ ہو کر لوٹے. سچے اور مسلمان تو روتے پیٹتے ہیں, قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کتنے ہم علماء کو دیکھتے ہیں کہ وہ روتے ہیں اور کتنا وقت لگاتے ہیں کہ کیا ہو گیا, ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اللہ نے توفیق تو نہیں سن لی, وہ روتے ہیں. تو یہ روتے غمزدہ رنجیدہ ہو کر لوٹے. اور منافق جو ہے وہ بہانے حضور تلاش کرنے لگے. ان پر اس سے بھاری بوجھ کوئی نہ تھا کہ اس وقت ہم رکابی کی اور جہاد کی سعادت سے محروم ہو گئے اور عورتوں کی طرح انہیں یہ مدت گھروں میں گزارنی پڑے گی. نہ ان کے پاس خود ہی کچھ ہے اور نہ کہیں سے کچھ ملتا ہے. بس جناب باری نے ان کو یہ آیت نازل فرما کر ان کی تسکین کر دی. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قبیلہ مزینہ کے شاک بنی مقرن کے بارے میں نازل ہوئی کہ کیونکہ وہ اسی قبیلے کے تھے نا. محمد بن کعب کا بیان ہے کہ یہ 7 آدمی تھے, بنو امرو کے سالم بن عوف, بنی واقف کے حرمی بن عمرو, بنی مازن کے عبد الرحمن بن کعب, بنی مولا کے فضل اللہ, بنی سلمہ کے عمرو بن عثمہ اور عبداللہ بن عمرو مزنی, اور بنو حارثہ کے الیہ بن زید. بعض روایتوں میں کچھ ناموں میں پھر بھی دیکھیں یہ مخلص لوگ تھے جنہیں سواری نہیں مل سکی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھی. انہی نیت بزرگوں کے بارے میں اللہ کے رسول رسولوں کے سرتاج صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وازواجہ وآل بیتہ. دیکھیں یہ درود بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اہل بیت پہ, صحابہ پہ, ازواج پہ, ازواجہ وآل بیتہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے میرے مجاہد ساتھیوں, تم نے مدینے میں جو لوگ اپنے پیچھے چھوڑے ان میں وہ بھی ہیں کہ تم جو خرچ کرتے ہو, جس میدان میں چلتے ہو, جہاد کرتے ہو, سب میں وہ بھی ثواب میں شریک ہیں. تو یہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم ہماری صحت اچھی ہوتی ہے تو ہم نمازوں کے علاوہ, 5 نمازوں کے علاوہ, نفلی فرض نمازوں کے علاوہ, فرض روزوں کے علاوہ ہم نفلی عبادتیں کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں. تو جب بیماری میں وہ چیزیں اتنی کر نہیں پاتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا جاتا ہے. تو یہی کہ وہ لوگ آئے اور مخلص تھے اور جانا چاہ رہے تھے, سواری نہیں تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میدان میں تم چلتے ہو, جو جہاد کرتے ہو, سب میں وہ بھی ثواب کے شریک ہیں. پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی اور روایت میں ہے کہ یہ سن کر صحابہ نے کہا کہ وہ باوجود, یہ اسکرین پہ آئے گی حدیث بھی, کہ باوجود اپنے گھروں میں رہنے کے ثواب میں ہمارے ساتھ شریک ہے. آپ نے فرمایا ہاں اسی لیے کہ وہ معذور ہے, عذر کے باعث رکے ہوئے. ایک اور آیت میں انہیں بیماریوں نے روک لیا ہے. پھر ان لوگوں کا بیان فرمایا جنہیں فی الواقع کوئی عذر نہیں, مالدار ہٹے کٹے, لیکن پھر بھی سرکار نبوت میں آ کر بہانے تراش کر جہاد میں ساتھ نہیں دیتے, عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھ جاتے ہیں, زمین پکڑ لیتے ہیں. فرمایا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ کی مہر لگ چکی ہے. اب وہ اپنے بھلے برے کے علم سے بھی پورے ہوں گے. خوب ثواب سمیٹیے, خوب جو ہے جو کر سکتے ہیں کریے, کیونکہ آپ نے پڑھا جنت کے وعدے ہیں, جنت کی خوشخبریاں ہیں. اس حلقے میں ضرور لوگوں کو بلائیں, جو نہیں آ سکتے ان کو ریکارڈنگ بھیج, جو بھی آپ کے گروپس ہوں, اور خوب ثواب حاصل کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ, آپ کی وجہ سے کوئی ایک بھی جو ہے دین پہ آ گیا تو سرخ اونٹوں سے جتنا ثواب ہے, سرخ اونٹوں جتنا. تو اور آیت نمبر 92 انشاءاللہ. ٹرانسلیشن و اور لا نا الذین, ان پر جو اذا جب جب بھی اتو وہ آئے کا آپ کے پاس, لتحملہم تحمل آپ سوار کریں. حمل سے حامیم لام اٹھانا, سوار کرنا کوئی بھی چیز نا. ماں بھی حاملہ اس لیے کہتے ہیں, حمل اس لیے کہتے ہیں کہ اٹھایا ہوتا ہے بیبی کو. تو لتحملہم تاکہ آپ سوار کریں انہیں. قلتا کہا آپ نے, لا اجدو نہیں پاتا, ماں سوار. ایکو ہو رہا ہے نا میری آواز کا, مجھے لگ رہا ہے. آپ لوگوں کو لگ رہا ہے ہاں جب باؤنس بیک ہو رہی ہے میری آواز, آئی ڈونٹ نو وائی.
احملکم میں سوار کروں تمہیں علیہ جس پر تولو وہ پلٹ گئے، وآینہم اور آنکھیں ان کی، عین ان کی جمع، عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، عین ایک آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین جمع، تفیضو بہ رہی ہیں۔ اچھا یہ آپ میوٹ کر لیں پلیز، آپ کی آوازیں آ رہی ہیں، تفیضو بہ رہی ہیں من الدم آنسوؤں سے، یہ 7ویں پارے میں پڑھا تھا نا نجاشی کے لیے کہ وَإِذَا سَمِعُوا کہ اس نے جب قرآن سنا تو اس کی آنکھیں آنسوں سے بہہ گئی، حزنن غم کی وجہ سے، اللہ چلو میں نے کہا آج جواب میں دے دوں، اللہ کے نہیں یجدو وہ پائیں ما جو ینفقون وہ خرچ کر سکیں۔ رواں ترجمہ آیت نمبر 92 سورۃ توبہ، بنی ٹرانسلیشن۔ اچھا اچھا میں آپ کو پوز بناتی ہوں انشاءاللہ، ٹھہریں تو یہ کنٹرول کر لیں گی عظمیٰ جو ہے ہماری میوٹ ان میوٹ کو، کیونکہ میں نہیں کنٹرول پا رہی کیونکہ میری توجہ ساری پڑھا تفسیر کی طرف ہے۔ اچھا تو سوری، چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں باہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے۔ کتنا رنج تھا ان لوگوں کو نا۔ چلیں آیت کی طرف آتے ہیں۔ ہاں ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کریں، تو قلتا لا اجد ما احملکم علیہ، تو آپ نے جواب دیا کہ آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تمہاری سواری کے لیے، میرے پاس تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ تولوا وأعینہم تفیض من الدمع حزنا، تو کیا ہوا کہ وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ یجدو ما ینفقون، کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے نا حزنن پڑھا اپنے، حزنن غم کی وجہ سے، حزنن سے کچھ کوئی اور صیغہ یاد آ رہا ہے؟ یہ کہاں آتا ہے یہ لفظ کسی صیغہ بدل کے؟ دعا میں آتا ہے؟ چلے میں ہنٹ دیتی ہوں، کوئی دعا میں آتا ہے رنج و غم کی دعا میں؟ جی بولیں۔ امی واحزنی، جی جزاک اللہ خیر، جی جزاک اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، ہے نا یہ والی دعا ہے نا؟ جی جزاک اللہ خیر، ٹھیک۔ تو اچھا اب ہم جو ہے یہ مطلب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جن کے پاس اپنی سواریاں بھی نہیں تھی، اور اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں سواریاں پیش کرنے سے معذرت کی، جس پر انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ گویا مخلص مسلمان جو کسی بھی لحاظ سے معقول عذر رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ہر ظاہر باطن سے باخبر ہے ان کو جہاد میں شرکت سے مستثنا کر دیا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، اسکرین پہ دیکھے گا وہ حدیث، کیا ہمیں رونا آتا ہے؟ کبھی تہجد چھوٹ جاتی ہے، کبھی فجر چھوٹ جاتی ہے، کبھی غیبت ہو جاتی ہے، کبھی کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، کبھی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ ہم تفیض اعین من الدم، کیا دم ہی کیا ہماری آنکھیں آنسوں سے بہنے لگتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معذورین کے بارے میں جہاد میں شریک لوگوں سے فرمایا کہ تمہارے پیچھے مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو، جس راستے پر چلتے ہو، تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ وہ مدینے میں بیٹھے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبسہم العذر، عذر نے ان کو وہاں روک دیا ہے۔ تو میری بہنوں، اس سے ہمیں کتنا بڑا سبق ملتا ہے ان آیات سے اور ان حدیث سے، کہ اگر ہماری نیت سچی ہو، جیسے کہ سمجھ لے کوئی غریب ہے، مثال غریب ہے، وہ بہت بہت زیادہ دینا چاہ رہا ہے لیکن وہ زیادہ نہیں دے پا رہا ہے، تھوڑا دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو اس کو دے ہی نہیں پا رہا ہے، اس وقت جاب ہی نہیں ہے، دوسروں سے مانگ کے، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ گھر والے بھائی بہن پورا کر رہے ہوتے تو وہ کچھ ہی نہیں دے پا رہا، لیکن اس کی نیت سچی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہر کام میں۔ آپ ابھی ہم ماشاءاللہ ہم سب بیماری تو ہے سب کو، کوئی نہ کوئی، کسی کو بلڈ پریشر، کسی کو، لیکن اب ایسے تو نہیں نا کہ بستر سے لگ گئے، تو جتنا ہو سکتا ہے تہجد، فجر،
فجر، اشراق، چاش، روزے، پیر جمعرات اور ایام بیت کے روزے، جو کر سکتی ہیں کریں، کہ پتہ نہیں کل موت آ جائے، اللہ نہ کرے سب کو صحت مند، کوئی ایسی چیز ہو جائے، کوئی ایسی مصروفیت ایسی آ جائے، اللہ نہ کرے کوئی بیماری اللہ بچائے، تو ہمیں پھر جو ہے روٹین سے اگر کرتے تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے رہتے ملتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ کو نیت پتہ ہے۔ تو بس انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یقیناً نیت۔ ان کو کیوں ہر وادی میں تبوک میں یہ گئے تو اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو، جس راستے پر چلتے ہو، تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ سواری نہیں تھی، عذر تھا اور پیسے نہیں تھے، تو ان کو کس کا ثواب مل رہا ہے؟ جہاد کا ثواب۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے رحیم ہے تو ان کو ثواب ملے۔ یہ صحابہ پوچھتے ہیں کہ وہ تو مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ سے فرمایا حبسہم العذر، ان کو تو ان کے عذر نے روک دیا کیونکہ سچے مخلص مومن تھے۔ ٹھیک ہے، اب ہم 93 کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ انما وہ وٹ ٹرانسلیشن 93، انما بے شک السبیل مواخذہ تو الذین ان پر ہے جو یستاذنون کا۔ اب یہ ورڈ تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، اب اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے، وہم وہ حالانکہ ہم وہ، یہاں وہ کا مطلب اور نہیں ہے حالانکہ، انشاءاللہ کریں گے ہم سارے فعل بھی انشاءاللہ، گرامر بھی، وہم اور وہ حالانکہ وہ اغنیاء غنی ہے، غنی کی جمع، اردو کا غنی آپ کو بھی بتا رہا ہے غنی، اغنیاء غنی کی جمع، ردو وہ رادی ہو گئے، بی ان کے، یکونو ہو وہ، کن سے کن بھی بولتے ہیں نا، مال خوالفی، ما سات الخوالفی، پیچھے رہنے والیوں کے، دیکھیں ان کو عورت سے تشبیہ دی، وہ تباہ اور مہر لگا دی، اللہ نے علی قلوبہم، ان پھر سے آ گیا خوالفی اور مہر، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم پس وہ لا یعلمون نہیں وہ جانتے ہیں۔ تو چلیں آپ اس کو رواں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے، انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے کہ اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی روش کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس سے ملتی جلتی نکلنے والا ہے۔ ملتی جلتی آیت اپنے پیچھے پڑھی، تو اب ہم دیکھتے ہیں آیت کو۔ انما السبیل علی الذین یستاذنونک، کہ بے شک انہی لوگوں پر راہ الزام ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ انما السبیل علی الذین یستاذنونک وهم اغنیاء، تو ان پر جو ہے معاوضہ ہے، ردو بان یکونوا مع الخوالف، اور انہوں نے یہ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ دینے پر خوش ہیں، انہوں نے عورتوں کی طرح پیچھے رہنے پر پسند کیا، جنگ پہ جانا پسند نہ کیا، جنگ تبوک پر، وطبع اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، کہاں؟ علی قلوبہم ان کے دلوں پر، جس کی وجہ سے فہم لا یعلمون، بس وہ نہیں جانتے ہیں، وہ بے علم ہو گئے۔ اور میں نے آپ کو ران کی بیماری جو ہے یہ سمجھا دیا تھا اس آیت کو، اس طرح کی ملتی جلتی آیت کو، کہ وہ ایک ایک دھبا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، تو جب مہر لگ جاتی ہے گناہوں کا وجہ سے کالا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بات سمجھ نہیں آتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرمائے یہ منافقین ہیں، اور ان کی جو ہم نے تذکرہ آیت 86 87 میں بھی پڑھا ہے، یہاں دوبارہ ان کا ذکر مخلص مسلمانوں کے مقابلے میں ہوا ہے، کہ کیونکہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں نا، خالفتن پیچھے رہنے والے، مرد، عورتیں، بچے، معذور اور شدید بیمار اور بوڑھے ہیں جو جنگ میں شرکت سے معذور ہیں۔ لا یعلمون کا مطلب ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ پیچھے رہنا کتنا بڑا جرم ہے، ورنہ شاید وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہ رہتے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا مجھے بتائیں کہ 11واں پارہ کس ورڈ سے، عربی کے کس ورڈ سے شروع ہوتا ہے؟ جیسے آپ بولتے ہیں نا الف لام میم، سیقول جو سیکنڈ ہے، تلک الرسول تھرڈ ہے، تو 11واں پارہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ یا تذرون، کیا تذرون، جزاک اللہ خیر۔ اور جو 10واں پارہ کہاں ختم ہوتا ہے؟ کیا اس آیت پہ 10واں پارہ ختم ہو گیا؟ یا فہم لا یعلمون، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو اب ہم جو ہے آپ سے ایک دعا پڑھتے تھے
وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی بات دیکھتے تھے تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پائے تکمیل کو پہنچے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی. وما توفیق الا باللہ. میری بہنوں ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم 10 پارے پورے کر لیتے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق تھی، اس کا ہی فضل تھا، اس کی رحمت تھی، اس کا ہی کرم تھا، ورنہ ہم کسی قابل نہیں تھے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. پاکیزگی ہے اللہ کی، اس کی تعریف کے ساتھ جتنی کہ اس کی مخلوق کی گنتی ہے اور جتنی اس کو پسند ہے اور جتنا اس کے عرش کا وزن ہے اور جتنی اس کے کلمات کی سیاہی ہے. یہ دعا کہ کوئی اس دعا پہ کوئی حدیث پتہ ہے کسی کو؟ کوئی بتائے گا؟ یہ صبح کے اذکار میں پڑھتے ہیں نا. جزاک اللہ خیر. جی اور آپ کوئی حدیث- جی ہاں بالکل. جی اور کوئی حدیث ہے اس پہ؟ کوئی حدیث یاد آ رہی ہے؟ غلط بولیں کوئی بات نہیں، بولیں، پارٹیسپیٹ کریں، ہم ایک دوسرے کو کریکٹ کر دیں گے. شرمائیں نہیں، ایسے ہی سیکھیں گے. سبحان اللہ عظیم، سبحان اللہ الحمدللہ الکریم. اصل میں ایسا تھا کہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت جویریہ جو ہے فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھی رہی، ذکر اذکار کرنا ہوتا ہے نا، کرتی رہی. اور جی مجھے جی اتنا برا لگتا ہے، میرے ہسبینڈ کو بھی پتا ہے یہ بات نہیں کریں گی. میں نے پرسوں عفاف آ گئی، میں نے کہا عفاف مجھے بہت برا لگتا ہے فجر کے بعد کوئی مجھ سے بات کرے. میں درس پریپیئر کر رہی ہوتی ہوں، وہ کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ بڑا ثواب ہے نا. تو جی فجر کے بعد اشراق تک میں نے کہا میرے سے اشراق سے بات کرو، چائے پیو. پھر جو ہے وہ آپ سچ میں دیکھا کہ فجر کی نماز سے وہ بیٹھی ہوئی ہیں تو اشراق تک بیٹھی ہوئی ہیں. تو آپ سچ نے فرمایا کہ آپ نے جتنا ذکر کیا تو یہ تین جو ہے کلمے جو ہیں وہ آپ کے سارے ذکر پر سبقت لے گئے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں ذکر نہیں کرنا ہے فجر سے اشراق تک، بالکل کرنا ہے، یہ بھی ساتھ پڑھنا ہے. تہجد پہ بھی یہ پڑھ لینا کیونکہ اللہ کی اتنی تعریف کرتے ہیں جتنی کہ اس کی مخلوق ہے، ہم نہیں گن سکتے. اور اتنی تعریف جتنے کہ اللہ کا نفس راضی ہو. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کو کتنا پسند آتا ہے، اللہ کا نفس کیسا راضی ہوتا ہے. اور اتنا کہ جتنا کہ عرش کا طول و عرض ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں گن سکتے کہ لمبائی چوڑائی عرش کی کتنی ہے. اور پھر کچھ محدثین کہتے ہیں کہ ایکو بہت ہے میری آواز. کچھ محدثین کہتے ہیں کہ اس سے یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ جتنی کہ اللہ یہ جو آسمان کی خوبصورتی ہے نا، خوبصورت کتنا ہے اب رات کو آسمان، اور جتنی کہ اس کے کلمات کی سیاہی. آپ کو نہیں پتا کتنے کلمے، چرند پرند جنات کیڑے مکوڑے سب جو ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں. کہ کون سی چھوٹی سی جو کیڑا ہوتا ہے اس کی آپ نے پڑھی ہے کہ وہ تسبیح کر وہ بات کرتی ہے. قرآن میں کس کیڑے نے، چھوٹے سے کیڑے نے بات کی ہے؟ چیونٹی نے. چوٹی نے. جی ہاں چوٹی نے. کیا کہا تھا چوٹی نے؟ اپنے لشکر کو لے کے ہٹ جاؤ، جو حضرت سلیمان علیہ السلام. جی قدموں کے نیچے نہ آ جائیں. جزاک اللہ خیر. ہاں دیکھو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور کہیں وہ تمہیں کچل نہ دو، انہیں شعور بھی نہ ہو. ہمیں تو پتہ ہی نہیں، شعور نہیں ہوتا. دیکھیں چوٹی اللہ تعالیٰ کی قدرت، کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. سپرفیشل پاور، خشوع و خضوع آ جائے ہماری نمازوں میں. سپرفیشل پاور یعنی کہ فوق الفطری ہستی کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، جو کہ حی القیوم ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات ہے نا، تو اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ سے ہم سے. چلے آخر میں ایک دعا کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے انشاءاللہ سب کو زیادہ سے زیادہ بولیں. بدھ کے دن ہمارا جو ختم قرآن ہے، ختم قرآن یہ ہمارا پارہ مکمل ہوا ہے، تو اس کے لیے ہم دعا کریں گے کیونکہ ابھی بالکل وقت نہیں بچا. ان آیتوں کا بھی حق ادا کرنا تھا. حق تو یہ ہے کہ پھر بھی حق ادا نہ ہوا، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بولیں. میں وہ ڈال بھی دوں گی تو اس کو فارورڈ بھی کیجیے گا سب کو نا، جو میں ڈالتی ہوں نوٹیفیکیشن اس کو بھی فارورڈ کیجیے گا کہ دعا بھی ہے اور اس کی سمری بھی ہوگی کہ ہم نے کیا پڑھا، کیا جانا، کیا سمجھا پورے پارے میں. اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو اب یہ دعا ضرور پڑھا کریں حضرت عمر بن خطاب کی، میرے ساتھ پڑھیں تو ہمیں اور تدبر آئے گا اور ہم قرآن کو سمجھیں گے، اس کا فہم آئے گا. ساری دعا ہی یہی ہے، اللہم ارزقنی التفکر وتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک
والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقي إنك على كل شيء قدیر. اے اللہ اس کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر، آمین بولتی جائیں، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ رہوں اس کے مطابق عمل کروں. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمین یا رب العالمین. O Allah, grant me the ability to reflect and ponder on and to understand whatever my tongue reads from your book, Quran, and go to into the depths of its meanings and to recognize its wonders and to act according to it as long as I live. Indeed, you have power over everything. Innaka ala kulli shay'in qadir. Ameen ya rabbal alameen. تو چلے پھر اس پر ہم اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے قبول فرمائے. جو بھی ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششیں تھیں، جو کچھ صحیح تھا، کریکٹ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور جو اس میں غلطی ہو گئی وہ شیطان کی جو ہے وسپرز تھے اور میری کوتاہی تھی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. ہماری ٹوٹی پھوٹی یا الہی عبادتوں کو قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. چلیں آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہو ان آیات سے متعلق، ان دعاؤں سے متعلق، آپ لوگوں کی لائف میں کیا چینج آ رہا ہے، دعاؤں سے کیسا لگتا ہے، آیتوں سے کیا چینج آ رہا ہے. اور اس پہ تو خاص طور پر منافقت ہم نے سیکھی کہ تو کتنی بری چیز ہے نا. تو کتنا اصلاح کرنے کی، اپنا تزکیہ کرنے کی. قرآن کیسے تزکیہ کرتا ہے؟ قرآن سے ہی تزکیہ ہوتا ہے. اور بدھ کے لیے سب کو بتائیے گا، دعا بھی ہے اور انشاءاللہ سمری بھی ہے. اور یہ نہیں کہ صرف دعا سمری ہے، اور بھی آگے بھی ہم 11واں پارہ بھی شروع کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے لیے بھی آپ کو بہت مبارک. چلے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ السلام علیکم سسٹر جی بات. شہناز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یس فریدہ شیخ بولیے. بسم اللہ. میں نے دارالسلام بک سٹور کو کال کیا تو وہ کہتے ہیں کہ پورا سیٹ لینا ہوگا. ٹھیک اب ہے. مجھے تو